سورۃ صافات کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ شقی ہونا تو درکنار، وہ خود مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پہلے حصے میں 3 جماعتوں کے حالات ہیں: ملائکہ، جنات، انبیاء۔ والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، قطار در قطار، صافات، قطار در قطار صف باندھ کے کھڑے ہونے والوں کی قسم، فرشتے۔ فالزاجرات زجرن، ڈانٹ دینے والوں کی قسم، زجر۔ فالتالیات ذکرن، پیچھے چلنے والے قرآن کے حکم کے، ان کی قسم۔ فالتالیات ذکرن، یعنی ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کی وحی کے تابع ہو کے چلتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ جواب قسم ہے، واقعی تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ درمیان ان کے ہے، اور رب ہے تمام مشرقوں کا۔ مشرق ایک ہے یا زیادی ہیں؟ کہیں آتا ہے رب المشارق والمغارب، کہیں رب المشرق والمغرب، کہیں رب المشرقین ورب المغرب ہے۔ یہ صرف جہت کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایک جہت کے لحاظ سے۔ سورج مثلا ہے نا، ابھرتا ہے یہاں سے، ایک دن جس صحت سے کرے گا، دوسرے دن تھوڑا انگل کے فاصلے پر پھر اس طرح اس طرح اس طرح 309 جہتیں ہیں جس کی طرف سورج پھر کے آتا ہے۔ اس لیے مشرقین بھی ہیں، مشارق بھی ہے، مشرق بھی ہے۔ رب المشارق کے تمام جہتیں سورج کے ابھرنے کی، اس کی قسم۔ انا زینا السماء الدنیا، ہم نے خوشنما بنا دیا ہے آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور اس زینت کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے ہر شیطان سرکش سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں کان لگا سکتے ملأ اعلی کی طرف شیطان، وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور لٹریشن کیا جاتا ہے ان کا ہر طرف سے۔ یقذفون، مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں۔ جب بھی ملأ اعلی کی طرف چڑھتے ہیں نا کو کان لگانے کے لیے، تو پھر شہاب ثاقب اللہ کریم ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، ان کے ادبار اور آراز میں وہ چوئیں لگاتا ہے۔ اس لیے ان کی طاقت نہیں کہ وہ اس مقام پہ چڑھ کے کچھ سکھا دے، طہورا بالکل ڈھک دیے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ یعنی وہ ملأ اعلی کی بات سننے کے قابل نہیں ہیں، نہ یہ کسی کو وہم ہو کہ شیطان کوئی نہ کوئی
کلمہ لے آئے گا، قرآن پاک کا یہ آئے گا، وہ آئے گا، قطن نہیں، الا من خطف الخطفۃ، مگر جو کچھ وہ چوری چھپے چھپا کے لے آتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شعلہ ساکب بھڑکتا ہوا، وہ چیختا ہے شیطان، اس کو چلاتا ہے، فَاسْتَفْتِهِمْ، اب آپ ان سے پوچھیں کیا تم زیادہ مخلوق کے لیے سخت ہو، ام من خلقنا، یا جو کچھ ہم نے مخلوق بنائی ہے فرشتے وغیرہ وہ زیادہ سخت ہیں؟ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم، ہم نے ان موذیوں کو تو بنایا ہے نا لیس دار مٹی سے، مکے والے جو اتراتے ہیں، بل عجبتا، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، وَيَسْخَرُونَ، وہ مسخرہ کرنے لگ جاتے، آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ذلیل مٹی سے پیدا ہو کے اتنے اکڑ خان ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتا، وہ الٹا مسخرہ کرنے لگ جاتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب قرآن کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَأْخِرُونَ، اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی آیت کی تو یستحسرون، مذاق اڑاتے۔ وقالوا ان ھذا، کہتے ہیں یہ تو نرا جادو ہے کھلم کھلا، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اس کے اپنے اوپر بھی اثر ہے اسی کا، اس لیے مشہور بھی ہے اور یہ دوسروں پر بھی اثر کرتا ہے۔ ایزا متنا، جب مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بھتیاں، کیا ہم نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا سارے کے سارے جو ہیں اسی طرح ہوں گے؟ تو فرما دے ہاں اسی طرح ہوں گے، وَأَنْتُمْ، تم بھی اور وہ بھی، داخرون، سارے ذلیل ہو کے آؤ گے اللہ کے دربار۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، او قیامت جو ہے نا وہ ایک چھڑک ہے، ایک ہی چھڑک اللہ پاک دے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سارے اٹھ کے، اور نفخ ثانیہ کے وقت سارے اٹھ کے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہماری، یہ دہاڑا دین کا آ گیا جزا کا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي، اللہ فرمائے گا یا فرشتوں کو حکم دے گا تم کہو هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ اس فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ حکم ہوگا اکٹھا کرو ان ظالموں کو اور ان کے ہم مسلک کو، ظلموا وازواجہم، ان کے ہم مسلک لوگوں کو، ایک پیر کے سارے کے مرید ہیں یا مذہبی بھائی، سارے اکٹھے کرو۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر۔ اور اب جو ہے نا ظالم لوگ، فہدوہم، ان ظالموں کا منہ جہنم کی طرف کر کے کھڑا کرو، وقفوہم، ان کو کھڑا کرو، آج ان سے سوال کرنا ہے۔ جب سارے جہنم کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ بالکل صوفی بن کے کھڑے ہیں، مستسلم ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر پوچھیں گے آہستہ، یتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، ہے جناب پیر صاحب تم بڑے زور کے ساتھ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور تم بڑے بڑے لالچ ہمیں دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلتے آؤ ہم تمہیں سیدھا بہشت میں لے جائیں گے، آپ آتے تھے نا۔ بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے نہیں تم ہمارے پیچھے نہیں آتے تھے، اصل تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں تھا،
ورنہ اللہ کی کتاب تمہارے اندر موجود تھی، اس اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے روایات اور حکایات کے پیچھے تم کیوں لگ گئے؟ ہم تو خواہ بخواہ بٹے مارتے تھے، کوئی گپ ذکر کی، کبھی کوئی کہانی ذکر کی۔ تمہارے اندر جو قرآن موجود تھا، تم سب ہمارے پاس کیوں آتے تھے؟ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہم پر تمہاری کو حجت نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی زور تھا تم پر، بلکہ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سارے کے سارے تھے یاغی باغی طاغی اللہ کے، سرکش تھے۔ اس لیے سرکشوں کو دیکھ کر ہم بھی آتے تھے۔ اگر تم اچھے ہوتے تو ہمارے جیسے برے آدمی تمہارے پاس کیوں آتے؟ جنس کو جنس پہچان جاتی ہے۔ فحق علینا قول ربنا، اب ثابت ہو گیا بول ہمارے رب کا، انا لذائقون، ہم سارے رل کے چکھیں گے عذاب۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، ہم خود جو گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اب سارے کے سارے اسی عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرمین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کو کہا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ، تو گدھے کی طرح یستکبرون، آکڑ جاتے تھے۔ ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کے ایک لا الہ الا اللہ پر عمل کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شاعر کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق، نہیں، یہ مشرکین کا ہذیان ہے، بلکہ محمد تو آیا تھا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، تمام رسولوں کی تصدیق بھی کرتے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تحقیق تم البتہ چکھنے والے ہو عذاب دردناک کے، نہیں جزا دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ ہاں الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جن کو اللہ نے اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیا تھا، مخلصین۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا بڑا معلوم، یعنی سارے کے سارے فروٹ پھل، وہم مکرمون، بڑی عزت والے ہوں گے، جنات نعیم میں ہوں گے، اور اپنے مناظرہ خانے کے وہ پھٹنے پہ ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے ہوں گے، مناظرے کر رہے ہوں گے، خوش گپیاں چل رہی ہوں گی۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور چکر کاٹ رہے ہوں گے ان پر غلام، کس کے؟ وہ ایسے پیالے لے کر جس پیالے میں من معین، شراب معین کے، بہترین والے، معین کا معنی ہے جس میں بے ہوشی نہیں ہوگی، بیضاء لذۃ للشاربین، چٹا سفید ہوگا اور لذت آئے گی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول، نہ اس میں کوئی مستی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کا دماغ خراب ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور نزدیک ان کے پاس نگاہیں نیچے کرنے والی، خوبصورت آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے کا باریک چھلکا ہے، ایسی سفید اور ملوک ہوں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کئی تو بیچارے سو کے نا بے ہوش ہو جاتے ہیں، 70 ہوگی نا خوب، اور اس کی بالٹیاں مانجے گے وہ، ان سورن تو ایک کی نہیں ملتی۔ عندہم قاصرات الطرف عین، ان کے پاس نگاہیں نیچے کر کے بیٹھنے والی، عین، خوبصورت آنکھوں والی، گویا کہ وہ چھلکے کے، انڈے کے چھلکا جو ہوتا ہے چھلکے کے نیچے نرم جھلی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ملوک ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہاں بھائی، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، میرا ایک دوست بھی ہوتا تھا، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے چڑک دیتا تھا، کیا تو بھی اس باتوں کو مانے گا؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا پھر لمدینون، پھر جمع ہو جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون،
اس وقت بولے گا قائل انتم آؤ اب جہنمیوں کو دیکھیں وہ کدھر گیا میرا دوست، فطلع پس اس کے چانک کے دیکھے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے آس میں، بالکل درمیان میں جہنم کے ہوگا۔ اس وقت کہے گا تاللہ ان کی لتردین، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو کتا مجھے تباہ کر دیتا، لولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی اللہ کا احسان تو میں بھی آج حاضر عدالت ہو جاتا۔ افما نحن بمیتی، کیا ہم افما نحن بمیتی یہ کہا کرتے تھے ہم کیا مردہ نہیں ہیں؟ اگر مردہ ہیں الا موتتنا الاولی، صرف وہی پہلی بار ہم نے جو مرے ہیں، دوسری بار نہ کوئی زندہ ہونا ہے، وما نحن بمعذبین، اور نہ عذاب آئے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ مکان بہت بڑی کامیابی کا ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے ہی جزا کے لیے عمل کرنے والے لوگ عمل کریں تو اچھا ہے۔ ذالک خیر النزلا، یہ کیا بہترین مہمانی ہے یا وہ بہترین ہے شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے بنا دیا اس تھور کے درخت کو یہ نری آزمائش ہے ظالموں کے لیے۔ وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے بیچ جہنم کے اصل الجحیم، جہنم کی نصف سے مرکز سے نکلتا ہے، تلوہا، اور اس کے جو خوشبوشے ہیں وہ اسی طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے شیطان کے سینگ ہوں۔ فإنہم لاکرون، یہ لوگ وہ کھائیں گے، مالئون منہ البطون، ان سے اپنا پیٹ بھریں گے، ثم ان لہم علیہا، پھر اس پر چھانٹی دی جائے گی، من حمیم، پانی کھولتے ہوئے کی، ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر سن لو کہ ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ظالمین، انہوں نے پایا اپنے بڑوں کو گمراہ، پھر انہی کے نقش قدم پر دوڑے گئے، اللہ کی کتاب کو کچھ نہ سمجھا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، پھسل گئے اکثر ان کے جو پہلے لوگ تھے سارے وہ بھی پھسلے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، پھر ہم نے بھیجا ان کے اندر ڈرانے والے، پر پھر دیکھنا کس طرح ہوا انجام ڈرائے ہوں کا، یعنی سوا میرے مخلص بندوں کے اور کوئی نہ بچا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہم کو بڑی مدت پہلے بلایا تھا نوح علیہ السلام نے اور پکار کی تھی ہماری، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بھی بہترین جواب دینے والے ہیں۔ جواب دیا ہم نے، ان کو نجات دی اور اس کے اہل کو بہت بڑی مصیبت سے، اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو، وہ باقی رہ گئے، چھوڑ دیا ہم نے اوپر اس کے فی آخری، باقی لوگوں کے اندر ان لوگوں کو ہم نے سلام کے لیے پہنچا۔ سلام علی نوح فی العالمین، جو لوگ بعد میں آئے سب کہتے تھے سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے مومن آدمیوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا اور ان کو سلامتی کے ساتھ بچا لیا۔ اس کو کہا تھا ہم نے اہبط بسلام منا وبرکات علیہ والا ممن معک، وہ سلامتی کے ساتھ بچ گئے، دوسرے تمام غرق کر دیے گئے۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ، اور تحقیق اس کے ٹولے میں سے ایک ابراہیم بھی تھا، نوح علیہ السلام کے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آیا اپنے رب کے پاس صحیح سالم دل لے کر، اور اس نے کہا اپنے باپ کو اور قوم کو، ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا جھوٹ کے معبود اللہ کے بغیر تم نے ارادہ کر لیا؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس دیکھا اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف، تو کہنے لگے انی سقیم،
یار مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے جشن پہ آؤں، میں ذرا کمزور آدمی ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ اس سے پیٹھ دے کے چلے گئے۔ وہ فراغ الی آلہتہم، پل پڑا ان کے معبودوں کی طرف، جا کے کلارا ہاتھ میں لے کے ان کو کہنے لگا الا تاکلون، یہ نظر نیاز اور کھانے جو پڑے ہیں اس کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ ان کو کہنے لگا ما لکم لا تنطقون، بولو نا کیوں نہیں بولتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس پل کے ماری اس نے ایک سٹ بالیمین، دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ واپس آئے نا جشن سے، یزفون، گھبرائے ہوئے۔ دیکھا تو کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کی ناک کوئی نہیں، کسی خدا کی ٹانگ کوئی نہیں، تو کہنے لگے عطا کر ہے تو، اور کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جو آپ گاڑ لیتے ہو، تراش کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے بنایا ہے تم کو جو کچھ عمل کرتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، آؤ ایک عمارت تیار کرو، یعنی چشمہ تیار کرو اس کا، آگ کا، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو پھر اس جہنم میں ڈال دو، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے بڑے مکر کیے، فَجَعَلْنَاهُمْ أَسْفَلِينَ، ہم ان کی ساری جتنی مکریں تھی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، مجھے اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ اور پھر ساتھ کہنے لگا اے رب بخش دے میرے لیے صالحین لڑکا کوئی، فبشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والا جوان بچہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ کر لیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب کہ پہنچ گیا وہ بچہ ساتھ ابراہیم کے دوڑ کر چلنے کو، جس طرح باپ کے انگلی کے ساتھ لگ کے بچہ دوڑتا ہے۔ قال یا بنیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں اپنی نیند میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ ایسی بات ہو، مجھے جو خواب آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو منظور ایسا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، فانظر ماذا ترى، تو دیکھنا بھلا کیا تیری سمجھ میں آتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا یا ابت افعل، اے ابا افعل، جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح کریں، ستجدنی انشاءاللہ تو مجھے پائے گا صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، پس جب کہ دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اس کو اپنے منہ کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے اونچی آواز سے بلایا اے ابراہیم، تحقیق تو نے سچا کر دکھایا خواب کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، خواب سچا ہو گیا، اب ابراہیم بچ گیا، ہم مخلص لوگوں کو جزا اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور معاوضہ دے دیا ہم نے اس ابراہیم کو بذبح عظیم، ساتھ ایسی مذبوحہ کے جو بہت بڑی عظیم تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ دمبا آ گیا، اللہ نے بیت سے دمبا بھیج دیا، تو پھر فرمایا اسماعیل پر چھری نہ پھیرو، چھری تیری ضائع نہ جائے، اس چھری کو یہ دمبا بھیج دیا، اس کو ذبح کر لو۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ فدیناہ بذبح عظیم۔ ایک دمبے کا آ جانا، یہ ذبح عظیم کس طرح بن گئی؟ ذبح عظیم تو وہ ہو جس میں اسماعیل ذبح ہو جائے، دمبے کا ذبح کرنا پھر اس کو کہنا یہ ذبح عظیم ہے، بات نہیں بنتی۔ حضرت اسماعیل کا
ذبح ہو جانا ہوتا پھر تو ذبح عظیم تھی کہ بہت بڑی اعلیٰ ذبح ہے کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا، پھر ذبح بھی اسماعیل علیہ السلام کو کیا۔ ایک دمبا آئے اگر بہشت میں اور حکم ہو کہ اس کو ذبح کرو، وہ ذبح عظیم کس طرح بنے گی؟ معلوم ہوتا ہے بات اصل یہ نہیں، دمبا آیا ہوگا اور ذبح بھی آپ نے کیا ہوگا، مگر ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ذبح نہیں، بلکہ ذبح عظیم سے وہ محبت اسماعیل کی ہے جو ذبح ہو گئی۔ جب اللہ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے، وہ ذبح عظیم بن گئی۔ یعنی اللہ کریم نے اپنی محبت کے خلاف جو حضرت اسماعیل کی محبت ابراہیم کے دل میں تھی، اس محبت کو ذبح کرا دیا۔ کس طرح کرا دیا؟ جب حضرت اسماعیل بھی تل گئے، حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، وہ ذبح کرنے کے لیے، بس یہ ذبح عظیم ہے تاکہ اپنا بندے کا دل جو ہے خالص اللہ کی محبت سے بھرپور ہو اور کسی کی محبت نہ ہو۔ یہ ہے ذبح عظیم۔ فدینا ہو، بدلہ دیا ہم نے ذبح عظیم کے تھا، یعنی دل والی محبت کو ذبح کیا، وہ ذبح عظیم ہے۔ اس کے بدلے میں ہم نے پھر یہ کر دیا کہ اسماعیل بچ گیا ہے، اب دمبا ذبح کر دو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھوڑ دیا ہم نے آپ پیچھے آنے والوں میں کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کی، وہ بھی نبی ہوگا بڑے صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ، اور برکت دی ہم نے اوپر اس کے اور اوپر اسحاق کے، ان کی اولاد میں سے محسن بڑے مخلص بھی تھے اور کہ ظالم لنفسہ بھی تھے، وہ بھی مزہ چکھ گئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، پھر تیسرا چوتھا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ پر، ہارون پر، نجات دی ان کو، ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے، اور ہم نے نصرت کی ان کی، پس وہ غالب ہو گئے، فرعونی جو ہے مغلوب ہو گئے۔ دے دیا ہم نے ان کو کتاب بھی، المستبین، واضح کتاب، وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہدایت کی ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی۔ پھر چھوڑ دیا ہم نے ان دونوں کو پیچھے آنے والوں میں، پیچھے جو آئے تھے وہ کہتے سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ پانچواں قصہ الیاس جو تھا وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو الا تتقون، وہ کچھ حیا نہیں کرتے اللہ کا، اتدعون بالا، کیا تم بلاتے ہو بال بت کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو؟ اللہ یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے آباء و اجداد کا، فَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر وہ بھی اللہ کے عذاب کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر مخلص لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، جو پیچھے آنے والے تھے وہ یہی کہتے تھے سلام علی الیاسین، الیاسین پر اللہ کا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ چھٹا قصہ لوط علیہ السلام، وہ بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ نجات دی ہم نے اس کو اور اس کی اہل کو تمام کو، مگر ایک بڈھی جو اسے رگڑے جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، مکے والو، تاکہ تم گزرتے رہ جاتے ہو اوپر ان کے مصبحین، اس حال میں کہ صبح سویرے کا سفر بھی کرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، رات شام کو بھی آتے ہو، ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں سوچ کوئی نہیں آتا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس جو ہے وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھا۔ اس آبا کا، جبکہ وہ بھاگ پڑا تھا کشتی بھری ہوئی سواریوں والی کی طرف، فساہما، پھر قرعہ اندازی ہوئی، فکان من المدحضین، پھر وہ مغلوبین لوگوں میں سے ہو گیا۔ فالتقمہ الحوت، پھر حاصل کر لیا مچھلی نے، وہ ملیم، وہ ملامت کرنے والا اپنے آپ کو تھا،
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کا بندہ وہ یونس علیہ السلام اللہ کی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، مسبحین موحدین میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ، ضرور ٹکا رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، فنبذناہ بالعراء، پس پھینک دیا ہم نے اس کو کھلے میدان میں دریا کے کنارے، وہو سقیم، مگر بڑا کمزور تھا، اس وقت ہڈیاں تھی، پس ہم نے پیدا کر دیا اوپر اس کے درخت یقطین، بیلدار درخت کو، کدو کے درخت کو، وَأَرْسَلْنَا، اب بھیج دیا ہم نے اس کو اِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 آدمی کی تبلیغ کے لیے، پھر دوبارہ واپس جاؤ، فَآمَنُوا، پھر وہ ایمان لے آئے، مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر کچھ عرصہ تک ہم نے ان کو نفع اٹھانے دیا، زندہ رکھا، فَاسْتَفْتِهِمْ، اب پوچھنا ان سے، کیا تیرے رب کے لیے لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے لڑکے؟ کیا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں؟ وہ موجود تھے اس وقت۔ الا انہم من افکم، خبردار تحقیق وہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے سب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ولد بنا لیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا چن لیا ہے اللہ نے بنات اوپر لڑکے سے؟ اگر چاہتا تو اپنے لڑکے پیدا کرتا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے کھلم کھلی؟ لے آؤ کوئی کتاب اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ان نامرادوں نے بنا دیا درمیان اللہ کے درمیان جنوں کے نسب بنا دیا کہ اللہ کی جز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ، حالانکہ جن جانتے ہیں کہ انہم لمحضرون، اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، الا عباد اللہ المخلصین، وہی بچ جائیں گے جو مخلص ہیں۔ فإنکم وما تعبدون، تم اور تمہارے جو مسجود ہیں شیطان سارے کے سارے، ما انتم علیہ بقانتین، جب جس فتنے میں تم ڈوبے ہوئے ہو سارے، الا من هو صال الجحیم، مگر سارے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ما منا الا لہ، نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر سب کا مقام معلوم ہے جہنم میں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم اس کی تسبیح بیان کریں گے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ وہ تھے کہتے، کیا کہتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی روایت پہنچتی تو ہم بھی مخلص بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ کی کتاب میں مقدس کی بات کو انہوں نے جھٹلایا تو سارے کے سارے ان قریب دیکھیں گے کہ حق پر کون ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بشارت، تحقیق گزر چکا ہے ہمارا بول اپنے رسول بندوں کے لیے کہ وہ منصور ہو۔ شیطان لوگ وہ محضرون اور عباد الرحمن منصورون، ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا جھنڈ، ہمارا وفد ان کے لیے غالب ہو کے رہے گا۔ فتول عنہم حتی حین، اے میرے پیغمبر آپ ان سے منہ پھیر کے رہیں مشرکین سے ایک وقت تک۔ اب صرف ذرا دیکھتے رہیے، فسوف یبصرون، وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ کیا ہمارے عذاب سے وہ جلدی چاہتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب اتر گیا عذاب ہمارا ان کے میدانوں میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بہت گندی ہو گئی صبح منذرین کی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، آپ توجہ ان سے ہٹا لیجئے، اب سے ذرا دیکھتے رہیے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھیں گے کہ عذاب کس طرح آتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، شریکوں سے پاک ہے، خلاصہ نکلا بات کا، شریکوں سے پاک ہے تیرا رب جو عزت والا رب ہے، جس سے وہ بیان کر رہے ہیں
سلام علی المرسلین۔ رسولوں کا کمال تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بچانے والے نہیں، خود مصیبتوں میں پھنس کے بچ گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے کمالات اللہ پاک کے ہیں اور کسی کا کچھ بھی نہیں۔